السلام علیکم معزز سامعین، انٹولڈ سٹوری کی اس منفرد نشریات پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، کہانی کی شروعات اس رب ذوالجلال کے نام سے کرتے ہیں جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس نشریات میں آپ کو بتائیں گے کہ طالوت کون تھا، اور آیا کہ طالوت کو یہ اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی، اور کس نبی نے بادشاہت کا عہدہ ان کو دیا تھا، اور قرآن اس بارے میں ہمیں کیا معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، بنی اسرائیل کا نظام ایک عرصے سے یوں ہی چلتا آتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوا کرتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ معزز سامعین، نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور اس زمانے کا دستور یوں چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان سے ہوا کرتی تھی۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو جب حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ کے دور میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو اس سلسلے میں بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو اسی دور میں معزز سامعین، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ طالوت کون تھا؟ طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن وہ بہت ہی غریب اور مفلس آدمی تھا۔ چمڑا پکا کر کے، بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے بھی ہیں اور ہمارے پاس کافی مال بھی ہے، جبکہ طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے اور ایک غریب سا اور مفلس سا انسان ہے جو کہ تخت شاہی کے لاحق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے، اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے کفار سے جہاد بھی کیا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، جن میں سے ایک واضح درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں، یعنی
رب ذوالجلال جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جس کسی سے چھین لینا چاہے چھین لیتا ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو چند سیکنڈوں میں بڑا سا بڑا آدمی بنا دیتا ہے۔ حضرت طالوت بھی ایک بہت کم درجے کے آدمی تھے جو چمڑے کو بلاغت دے کر اپنی روزی روٹی حاصل کرتے تھے، یا پھر بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے زندگی بسر کیا کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں رب ذوالجلال نے انہیں صاحب تخت و تاج عطا کر کے بادشاہ بنا دیا۔ معزز سامعین، آج کی کہانی اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو اس کہانی سے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔